السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں ہم نہم کلاس کے ایگزام کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 9th کلاس کے ایگزام 19 تاریخ سے شروع ہو رہے ہیں اور پہلا پیپر انگلش کا ہے۔ تو اس حوالے سے اب بہت کم وقت بچا ہے۔ بچوں کو رول نمبر سلپس دے دی گئی ہیں، اب وہ گھر بیٹھ کے تیاری کر رہے ہیں اپنے ایگزام کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے ایک تو رول نمبر سلپ جو دی گئی ہے اسے بچوں کو سنبھال کر رکھنا ہے تاکہ وہ مس پلیس نہ ہو، اور آپ کی اٹینڈنس کے لیے رول نمبر سلپ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ رول نمبر سلپ سینٹر پر نہیں لے کر جائیں گے تو آپ کو پیپر دینے کے لیے بیٹھنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ تو سب سے پہلے تو رول نمبر سلپ آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے۔ باقی آپ کے پاس کوئی بھی مارکر، بال پین یا اس قسم کی جو اشیاء ضرورت ہوتی ہیں پیپر کے دوران، وہ آپ کے پاس اپنی ہونی چاہیے۔ کسی اور اسٹوڈنٹ سے آپ کو مانگنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ریموور کا استعمال بالکل الاؤ نہیں ہے۔ بال پین بھی یوز کر سکتے ہیں، پین بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ رول نمبر آپ کو یاد ہونا چاہیے، ہنسوں میں بھی، الفاظ میں بھی۔ چاہے تو الفاظ اردو میں آپ یاد کر لیں، انگلش میں یاد کر لیں، وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے پیپر پہ۔ تو اس حوالے سے آپ نے اپنی پوری تیاری کر کے جانا ہے۔ صبح نماز پڑھ کے، اگر 8:30 بجے پیپر ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے سینٹر کی طرف جانا ہے، اور سارے سال کی جو آپ نے جد و جہد کی ہے اس کا اب پھل اٹھانے کا وقت ہے، اور وہی طالب علم اچھا پھل حاصل کریں گے جنہوں نے سنجیدگی کے ساتھ پڑھا اور اچھے طریقے سے ذمہ داری سے پیپر حل کیے۔ تو اس حوالے سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 8:30 بجے آپ کا اگر پیپر شروع ہوتا ہے تو 7:45 پہ آپ نے سینٹر پہ پہنچ جانا ہے، تاکہ 8 بجے آپ کو سینٹر کے اندر داخل کر دیا جائے، اور وہاں پہ آپ اپنی سیٹنگ ارینجمنٹ دیکھیں گے، کیونکہ رول نمبر کے حساب سے آپ کو نہیں بٹھایا جاتا، آپ کو سیٹ نمبر کے حساب سے بٹھایا جاتا ہے، اور سیٹ نمبر ہر پیپر کے لیے مختلف بھی ہو سکتی ہے، اور بعض پیپر کے لیے ایک ہی سیٹ الاٹ کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے سیٹ نمبر دیکھ کے جس کمرہ میں آپ کا نمبر ہوگا سیٹ کا، آپ نے اس میں چلے جانا ہے، وہاں پہ جا کے رول نمبر سلپ چیک کروانی ہے، باقی معاملات چیک کروانے ہیں، اور فائنل جو بھی پھر اس کا فیصلہ ہو اس کے حساب سے آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور آپ کو آنسر شیٹ دے دی جائے گی۔ آنسر شیٹ کا پہلا جو فرنٹ پیج ہے اس پہ انٹروڈکشن ہوتا ہے، پیپر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کس چیز کا پیپر ہے، اور آج ڈیٹ کیا ہے، کس گروپ میں آپ پیپر دے رہے ہیں، گروپ فرسٹ میں، گروپ سیکنڈ میں، مارننگ میں دے رہے ہیں، ایوننگ میں پیپر دے رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو بھی وہ پوچھتے ہیں اس کے اکارڈنگ آپ نے ببل فل کرنے ہوتے ہیں۔ رول نمبر جو آپ کو ملا ہوا ہے اس کے مطابق آپ نے رول نمبر سلپ سے دیکھ کے ببل بھی فل کرنے ہیں، اور رول نمبر بھی آپ نے لکھ دینا ہے۔ مزید اس پہ ایک خانہ ہوتا ہے پیپر کوڈ کے حوالے سے۔ پیپر کوڈ کے حوالے سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، وہ آپ کو معروضی والا جو MCQs پیپر ملے گا اس کے اوپر ایک کوڈ لکھا ہوا ہوتا ہے 4 ہندسوں کا، وہ 4 ہندسوں والا کوڈ آپ نے وہاں سے نوٹ کر کے آنسر شیٹ پہ جہاں جہاں پیپر کوڈ پوچھا جائے گا وہاں اسے لکھ کے ببل فل کر دینے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا حل کرنے کا، اور اسی طریقے سے آپ نے آنسر شیٹ پہ اگر پریزنٹیشن اچھی بنانی ہے تو لائنیں بھی لگا لینی ہیں، اور کوشچن کی ہیڈنگ بھی بڑے خوبصورت انداز سے دینی ہے، اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اگر آپ کوشچن نمبر 2 کر رہے ہیں تو کوشچن نمبر 2 کے جتنے بھی پارٹس آپ کو یاد ہیں وہ اکٹھے ہی آپ نے حل کیے ہوں۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ کو 2 جز آتے ہیں ایک سوال کے، وہ کر کے پھر آپ تیسرے سوال کو شروع کر دو،
اور تیسرے سوال کا ایک کر کے پھر آپ چوتھے کا شروع کر دو. تو اس چیز سے حتی الامکان آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اوائڈ کرنا ہے. آپ کا جو پراپر میتھڈ ہے وہ یہی ہے کہ ایک سوال کو شروع کریں تو اس کے تمام جز اکٹھے آپ نے 1.5-2 صفحوں پہ جو لکھنے ہیں وہ اکٹھے لکھنے ہیں. پھر آپ دوسرے سوال پہ جائیں اور پھر آپ اس سے نیکسٹ سوال پہ جائیں. اس ترتیب کا آپ کو فائدہ ہوگا, چیک کرنے والے کو فائدہ ہوگا. جب چیک کرنے والا ایزینس آسانی سے چیک کرے گا تو وہ آپ کو اچھے نمبر ایوارڈ کرے گا. اور اگر آپ نے ترتیب خرد برد کی ہوگی تو چیک کرنے والے کے بھی مسئلہ, اور جب اسے پرابلم ملے گی تو وہ اچھے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کا پیپر نہیں چیک کرے گا. اور ایٹ دی اینڈ رزلٹ کس کا خراب ہوگا؟ وہ آپ کا خراب ہوگا. تو اس حوالے سے آپ نے پیپر کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے, اور کٹنگ کم سے کم کرنی ہے, ریموور کا استعمال بالکل نہیں کرنا. سوال کی ہیڈنگ مارکر سے دینی ہے, اور جو باقی جوابات ہیں وہ آپ نے بال پین یا پین سے حل کرنا ہے. اور اگر کوئی ایک کوسچن مکمل ہو جاتا ہے اور شیٹ کا تھوڑا سا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ شیٹ سے اس حصے کو چھوڑ کے نیکسٹ جو پیج ہوتا ہے اس پہ آپ نئے سوال کو شروع کریں تاکہ وہ ایک پریزنٹیشن کا اچھا ماحول بن جائے. تو اس حوالے سے پھر مزید ایم سی کیوز کو بھی آپ نے ببل فل کرنا ہے, ٹک نہیں کرنا. کوسچن پیپر پہ کوئی بھی ٹک نہیں لگانی, نہ کوئی رف عمل کرنا ہے. رف عمل کے لیے آپ کے پاس ایک جو آنسر شیٹ ہوتی ہے اس کے آخری پیج پہ آپ نے رف عمل جتنا بھی کرنا ہو, چاہے وہ معروضی کے متعلق ہو, چاہے وہ انشائیہ پیپر سے متعلق ہو, آپ نے وہ جو بھی اٹیمپٹ کرنا ہے وہ آپ نے رف عمل والی ایک شیٹ جو اینڈ پہ پیج ہوگا اس پہ کرنا ہے. بالکل بھی آپ نے کوسچن پیپر پہ یا ایم سی کیوز والے پیپر پہ کوئی رف عمل نہیں کرنا, ورنہ یہ آپ کے خلاف چیٹنگ کا کیس بھی بن سکتا ہے اور آپ کے پیپر کو منسوخ کیا جا سکتا ہے, آپ کو پیپر سے اٹھایا جا سکتا ہے. اور کوشش کریں کہ اپنے کام سے کام رکھیں, نہ دوسرے اسٹوڈنٹس کو پریشان کریں اور نہ وہ اسٹوڈنٹس آپ کو پریشان کریں. جو کچھ آپ نے سارا سال پڑھا ہے اسے ریوائز کریں ان دنوں میں, اور اچھے نتائج کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. اور اگر کوئی پھر بھی باتیں آپ کے کوسچنز ہیں جو ابھی میں نے ڈسکس نہیں کیے وہ آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں ان کا آپ کو مناسب اور پراپر وے میں آنسر دوں. اور 9th کلاس کے ایگزام کے حوالے سے, کیونکہ آپ کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے بورڈ کے ایگزام کا, تو اپنے آپ کو مینٹلی فزیکلی ہر حوالے سے تیار کر کے جائیں کمرہ امتحان میں, تاکہ آپ کی پرفارمنس بہتر ہو سکے. اور پرفارمنس کے ساتھ ساتھ کوئی اور اگر آپ کے کوسچنز ہیں تو وہ آپ کمنٹ باکس میں پوچھیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں, کیونکہ چینل سبسکرائب کریں گے تو ہمیں موٹیویشن ملے گی اور آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز اور رہنمائی کے لیے ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, اور اللہ تعالیٰ آپ کو امتحانات میں بھرپور کامیابی دے. فی امان اللہ.